السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الاصول الثلاثہ کے 11ویں درس کی دوسری مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ اس سے پہلی نشست میں ایمان بالملائکہ پر گفتگو ہوئی تھی۔ دین کے 3 اہم اصول: اللہ کو پہچاننا، دین اسلام کو دلیل سے پہچاننا، اور اللہ کے نبی کو پہچاننا۔ تو دین اسلام کو دلیل سے پہچاننے کے لیے اسلام، ایمان، احسان، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اسلام کا ذکر ہوا، اب ایمان میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ کی وضاحت ہو گئی۔ اب تیسرا رکن ایمان کا ہے ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب لکھی جانے والی چیز، وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے، بغیر لکھے کتاب نہیں تیار ہوتی۔ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری: توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسرے انبیاء کو صحیفے دیے، جیسے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن منظم کتابیں یہ 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان تمام کتابوں کے کلام الہی ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے۔ لیکن جو کتابیں زمین میں موجود ہیں، جیسے توریت، زبور، انجیل، لوگوں نے ان میں کاٹ چھانٹ، رد و بدل کر دیا۔ قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں کے صرف اتنا ایمان رکھنا کہ اللہ کی کتاب تھی اس نام سے، اور ان رسولوں پر اتری۔ ان کتابوں کا میٹر جو ہے یا مواد اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ جیسے توریت ہے، توریت 2 حصوں میں ہے: توریت یروشلم یا تلمود بابل، اور انجیل برناباس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، یعنی انجیل بھی 4 ہے، اناجیل 4 جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جب ایک کتاب اتاری تو 4 کیسے ہو گئی؟ کسی پادری سے انٹرویو میں بہت پہلے کسی عالم نے پوچھا کہ اصلی انجیل کون سی ہے؟ تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا ان 4 ہی میں اصلی ہے۔ کہا یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسے ہم پروف کے ساتھ کہیں گے یہ قرآن اصلی کتاب ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس آسمان سے نازل شدہ اصلی کتاب موجود نہیں ہے۔ نام ہے توریت، زبور، انجیل، لیکن اصل شکل میں وہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے آسمان سے یہ کتابیں اتاری ہیں، اور ان کتابوں کی تصدیق کرنا، سچا جاننا، لیکن عمل ہم صرف قرآن پر کریں گے۔ کتنی سختی ہے ان کتابوں کو پڑھنے اور عمل کرنے کے بارے میں، ایک اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو توریت کا کہیں سے نسخہ مل گیا ہے۔ اس کو ایسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، صرف پڑھ نہیں رہے، تلاوت نہیں کر رہے۔ تھوڑا حیرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ کہا عمر، میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، قرآن موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ توریت، زبور، انجیل کے صرف ان ناموں پر کہ ان ناموں کی کتابیں اللہ نے اتاری، کہ کوئی ایک صفحہ آپ پروف سے نہیں کر سکتے کہ صحیح ہے، یہ اصلی شکل میں ہے۔
تو ایمان بالکتب میں یہ ہے کہ ان کتابوں کے کتاب الہی ہونے پر ایمان رکھنا، لیکن ان کا میٹر اور مواد لوگوں نے بدل دیا، اصل شکل میں نہیں ہے۔ کیوں بدل دیا لوگوں نے؟ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی بدلنے کی؟ جواب: لوگوں میں جب دنیا داری بڑھتی گئی، دنیا کی حرص بڑھتی گئی، تو لوگ اللہ کے کلام سے کھلواڑ کرنے لگے۔ آج سماج میں جہاں دنیا داری ہے، آپ دیکھیے قرآن کی تعویذیں لٹکائیں گے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ تعویذ دینے کے لیے۔ کچھ گھروں میں دیکھیے کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے، کعبے کے دروازے کا۔ کچھ جگہوں پہ قرآنی دعاؤں کے نام پر بہت ساری خرافاتیں موجود ہیں۔ آپ کسی قبرستان میں جائیے، اب یہاں تو نہیں پتہ، لیکن بمبے کے قبرستان میں، کرلا وغیرہ کے قبرستان میں دیکھتے ہیں وہ لمبی لمبی دعائیں جو کہیں سے ثابت نہیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اور تعویذیں جو دی جاتی ہیں، تعویذوں میں ساری خرافاتیں موجود ہوتی ہیں۔ لوگوں سے کہیں گے قرآن ہے اس میں، بعض تعویذوں کو کھول کے دیکھا گیا تو ایسے لکیر کھینچی ہوئی ہے، حسن حسین فاطمہ لکھا ہوا ہے، اور مرید کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ آسمانی کتابوں میں تبدیلی صرف اس لیے کی گئی کہ لوگ اس کے ذریعے دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گئے۔ لوگوں کی معلومات جب کم ہوتی ہے، دین کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، تو جو دینی رہنما یا رہبر ہوتے ہیں، وہ رہبر جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جیسے اندھ بھکتی چل رہی ہے نا ہمارے ملک میں، دین کے نام پہ کیسا انقلاب، کیسی تبدیلی، ملک کی پوری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیا ہے کس انداز کی، اس کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ یہاں اس کا موقع ہے۔ ہمارا پیارا درس ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں کتابوں سے، اور اندھ وشواس کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک قدرت اللہ شہاب تھے، آزادی سے پہلے وہ IAS آفیسر تھے، جھارکھنڈ رانچی وغیرہ کے تھے، اور پھر بٹوارے میں وہ پاکستان چلے گئے تھے، اور غلام محمد، پھر جنرل ایوب، یحییٰ خان، چند لوگوں کے زمانے تک وہ اپنے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ گورنر جنرل یا بڑے سربراہ کا سیکریٹری PO ہاؤس کا، اس پوسٹ پر تھے۔ تو لکھا ہے پوری داستان شہاب نامہ میں، ایک واقعہ لکھا ہے اپنے زمانے کا کہ جس جگہ میں فلاں جگہ ڈیوٹی پر تھا، اور یہ قلم نیا نیا ایجاد ہوا تھا، فونٹن پن۔ فونٹن پن سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے میں 100 سال پہلے لکڑی کو تراش کر کے دوات میں ڈبو کر کے لکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک پین آیا جس میں سیاہی بھری جاتی تھی، اس کے بعد لکھتے تھے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ دور۔ تو لکھا ہے کہ جب فونٹن پین نیا نیا ایجاد ہوا تو پیروں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک پیر صاحب تعویذ لکھتے تھے اور فونٹن پین کو اپنی کرامت بنا کے پیش کیا۔ جیسے جمعرات کو تعویذ لکھتے تھے، آمد و رفت کی سہولت تو تھی نہیں، 10-20 کلومیٹر سے بیچارہ مرید پیدل چل کے گیا۔ سائیکل وغیرہ بھی آج کے 70-75 سال پہلے عام نہیں تھی نا، پیدل چل کے گیا، تھکا مادہ تعویذ کے لیے۔ پیر صاحب سے کہتا ہے فلاں بیماری ہے، تعویذ چاہیے۔ تو پیر صاحب کیا کرتے کہ پین میں سیاہی بھروا کے رکھ لیتے تھے، مرید کو نہیں پتا کہ فونٹن پین مارکیٹ میں آیا ہے، اور دوات کو خالی رکھ دیتے تھے۔ تو کہتے کہ آج تو سیاہی نہیں ہے میرے پاس، کیسے میں تعویذ لکھوں؟ کیونکہ جانتے تھے لوگ کہ اب قلم کو ڈبو کر لکھتے ہیں۔ کہتے دیکھو دوات خالی ہے، سیاہی کیسے لکھو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اگلے ہفتہ آؤ اور میں لکھ دوں گا تعویذ۔ اب کوئی 5-7 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے پیدل چل کے جائے گا، اگلے ہفتہ پتہ نہیں، بہت بھاری کام تھا نا، اور کسی بھی طرح سے پریشان باہر جانے لگتا تو ہر پیر کے پاس 2-4 ایجنٹ یا دلال ہوتے ہیں، شیطان بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، کیا بات ہے کیا بات ہے، تمہارا کام نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، پیر صاحب کہہ رہے سیاہی نہیں ہے۔ تو پوچھتا تھا کہ نذرانہ کتنا دیے، بتاتا، بولتا اس کو ڈبل ٹبل کر دو، کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ آتا اور کہتا کہ جو بھی لے آئے ہوں پیر صاحب سب لے لیجئے، تعویذ دے دیجئے۔
تعویذ دے دیتے تھے، کہتے ایسا ہے تم لوگ بہت تنگ کرتے ہو، اور یہ پین میں سیاہی بھری ہے، اور پین کو اس کے سامنے خالی دوات میں ڈبوتے اور تعویذ لکھ دیتے تھے، کیونکہ پہلے سے پین میں سیاہی بھری ہے۔ نفسیاتی طور سے لکھا انہوں نے کہ اس مرید پر اس تعویذ کا اثر زیادہ ہوتا کہ یہ تو کراماتی تعویذ ہے۔ اور پیروں نے کیسے کھلواڑ کیا لوگوں کی کم عقلی یا معلومات کی کمی سے، یہ ہمارے اس دور کی بات ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی عوام سے اس سے زیادہ کھلواڑ کیا، اپنی جانب سے کچھ باتیں کہہ کر کے، اور اس کے بعد کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر قرآن میں کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ویل ہے، جہنم ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ تھوڑا سا مال کمائے بس۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی اس لکھائی اور کمائی دونوں پر ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی عوام سے کس طرح ہر دور کے دنیا پرست رہبروں یا رہنماؤں نے عوام سے کس طرح کھلواڑ کیا، عوام کو کس طرح دھوکہ دیا، یہ صورتحال ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک ہفتہ پہلے ایک مسجد میں نماز پڑھا میں نے، اور باہر کھڑے جیسے لوگ مل جاتے، مل گئے، ایک امام صاحب اسی مسجد کے امام صاحب تھے، مل گئے، سلام کلام ہوا۔ میں نے کہا امام صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے لیکن جواب دینا ہے۔ بولے کیا؟ میں کہا یہ بتائیے کہ یہ جو نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں آپ زور سے، فرض نماز کے بعد، یہ آپ کی فقہ میں لکھا ہے، واجب ہے، یا صرف عوامی دباؤ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے ہاں نہیں میں جواب چاہیے، لکھا ہے تو پروف چاہیے، دباؤ میں ہے تو بھی چاہیے۔ تو مسکرائے، بولے کہ بتاتا ہوں بعد میں۔ میں نے کہا نہیں، یہ اتنی بڑی چیز آپ بعد میں کیا بتائیں گے، ابھی بتائیے۔ تو کہنے لگے نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا جیسے مانگتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہے، کسی بھی فقہ میں نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں مانگتے ہیں؟ کہتے انتشار ہو جائے گا، عوام بدک جائے گی، اس لیے ہم سوچتے ہیں انتشار نہ ہو۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ بمبئی کی ایک مسجد میں پوچھا میں نے، جیسے اماموں سے تعارف ہو گیا تو کچھ چیزیں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک امام صاحب تھے بہت بڑی مسجد کے، ان کو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے الملخص الفقہی، جو فقہ میں کتاب ہے نا، ان کا ایک سیٹ دیا میں نے، میرے پاس دو سیٹ تھا، میں نے کہا یہ لے جائیے، اب پڑھیے، ہو سکتا ہے کچھ آپ کو روشنی ملے۔ شکریہ ادا کیا۔ ہمیشہ ہر جگہ اللہ کی کتاب سے، کلام سے کھلواڑ کیا ہے لوگوں نے۔ یہی ایمان و تقویٰ ہے کہ آدمی ایمانداری سے دین کو پیش کر دے۔ کلام الہی سے یہود و نصارہ نے بھی کھلواڑ کیا، اور اس دور میں بھی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں قرآن کا جب سب سے پہلا ترجمہ ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ پہلے سرکاری زبان یہاں کی فارسی تھی، جیسے آپ ہر جگہ مراٹھی اور انگلش پا رہے ہیں نا، 150-200 سال پہلے ہر جگہ فارسی ملتی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامہ فارسی میں چھپا ہے، آج بھی کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے۔ کرلا میں فیت والا اہل حدیث مسجد کا جو پرمیشن ہے وہ فارسی میں ہے، آج بھی ریکارڈ میں ان کے موجود ہے۔ فارسی سرکاری زبان تھی۔ شاہ صاحب نے جب پہلا ترجمہ کیا، اس وقت کے علماء نے، جو مولوی تھے، علماء کیا ان کو کہیں گے، لیکن علماء دنیا پرست تھے، فتویٰ دیا کہ ولی اللہ دہلوی کا خون حلال ہے، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس درجے کا عالم نہیں پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، اس کے بعد شاہ اسحاق، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ اسحاقی سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے علم حاصل کیا، پھر میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے والے بڑے بڑے علماء، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا یہ جو ہے ابراہیم میر سیالکوٹی، بڑے جتنے علماء ہیں یہ شاخیں وہاں سے چھوٹتی ہیں۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا تو قتل کا فتویٰ آ گیا۔
دلی میں بڑے رئیس گھرانے کے تھے، ایسے عام آدمی نہیں تھے کہ ہر آدمی پہنچ جائے ان تک. ہنگامہ ہوا، بڑی کوشش ہوئی، بہرحال اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی. جب معاملات حالات نارمل ہو گئے تو علماء کو بلایا، دعوت لی اور بلایا، آئیے تشریف لائیے. بیٹھے، کھانا پینا ہوا تو ان سے پوچھا کہ میں نے تو قرآن کا ترجمہ کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اللہ کے کلام کو، اس میں نے کفر کیا ہے کہ میرے قتل کا فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ کہا بہت بڑا غلط کام کیا آپ نے. پوچھا وہ کیسے؟ علماء نے کہا کہ اس سے پہلے ہم لوگ جیسے چاہتے تھے عوام کو سمجھا لے جاتے، جو کہہ دیتے مان لیتی تھی. اب ہر آدمی قرآن سمجھنے لگے گا تو ہماری کون سنے گا؟ بس یہی جرم ہے آپ کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہندوستان کی، ہمارے سرزمین کی بات ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے. اب جب وہ ترجمے پہ نہیں روک سکے کہ اب تو ترجمہ ہو گیا، پھیل گیا، تو پھر جتنے لوگ آئے دانشور بن کر سب نے ترجمہ تفسیر لکھنا شروع کیا. یعنی اپنے باطل نظریے، اپنے فکر، بدعت، کفر، الہاد، دہریت، کمیونزم، خارجیت، سب کچھ قرآن کی تفسیر کے ذریعے بیان کرنا شروع کیا. سمجھ گئے کہ اب یہ سلسلہ رک نہیں پائے گا. مودودی صاحب نے تفہیم لکھا، اپنی عقل کو استعمال کیا. ان کے ایک شاگرد جو ہے امین حسن اصلاحی، یہ یعنی متاثر تھے، انہوں نے تدبر لکھا. خان صاحب نے تذکیر لکھا، احمد رضا نے کنز الایمان، اور ہر مکتب فکر نے کہ عوام کہیں اور نہ جائے، اپنے الگ الگ انداز میں تفسیر لکھا. مگر ان کے باوجود اللہ کا کلام اپنی تفسیر کے ساتھ موجود ہے. آج بھی عوام جانتی ہے کہ یہ چیزیں خرافات ہیں فلاں فلاں کی تفسیر میں. جو مقبولیت تفسیر ابن کثیر کو ملی وہ کسی اور اردو تفسیر کو نہیں ملی. حالانکہ تفہیم وغیرہ عقلوں سے خطاب کرتی ہے، یعنی کالج اسٹوڈنٹ وغیرہ پڑھنا چاہیں سائنس ٹیکنالوجی تو وہ جملے بھی ہیں، لیکن وہ تاثیر نہیں ہے. کلام اپنی تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے. علامہ ابن کثیر نے کیا ہے، جیسے ابن جریر اور قرطبی نے قرآن کی تفسیر حدیث سے کیا اور حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا، اور ابن کثیر نے بھی وہی کام کیا ہے. قرآن تفسیر کے ساتھ اترا ہے نا، انسان کی عقل کا محتاج نہیں ہے. کوئی بھی آیت عقلی تفسیر کی محتاج نہیں ہے. انسان کی عقل کہاں اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے کلام کی تفسیر کرے؟ اللہ نے تفسیر کے ساتھ اتارا. امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے تابعی ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن عبداللہ بن عباس کے پاس 2 مرتبہ، بعد میں 3 مرتبہ ختم کیا. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آیت پڑھ کر کے رک جاتے، کہتے اب اس کی وہ تفسیر بتائیے جسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. دوسری آیت پڑھ کے رک جاتا، کہتا اب اس کی وہی تفسیر جو آپ نے نبی سے سنی ہے. یعنی نبی نے قرآن تفسیر کے ساتھ پھیلایا اور اللہ نے اتارا. تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس میں کسی عقل کی گنجائش ہے. کوئی کسی کی تفسیر کی عقل کی کوئی گنجائش نہیں. کلام الہی ہے، تفسیر بھی منزل من السماء، آسمان سے نازل شدہ ہے. تو اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے اس کتاب میں گھٹانے بڑھانے کے، اور جس نے بھی گھٹایا بڑھایا وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، انجام کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کوئی آیت ہماری عقل کی تفسیر کے محتاج نہیں ہے. کوئی سائنس ہے، ٹیکنالوجی، کوئی ریسرچ آ گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں جو بات پہلے سے بیان کی گئی فلاں ریسرچ میں یہ چیز آئی ہے، یعنی انسان کھوج کر کے بھی وہیں تک پہنچا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی. انسان کتنی بھی ریسرچ کر دے، اللہ کے علم سے زیادہ انسان کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی ریسرچ تو اللہ کی مخلوق اور کائنات ہی کے بارے میں ہوگی نا. الگ سے کوئی دنیا تو آدمی نہیں پیدا کرے گا. اللہ کی دنیا ہی کی کچھ چیزیں سب کی معلومات برابر نہیں ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر کو انجینئر کا علم نہیں ہوتا، انجینئر کو وکیل کے معلومات نہیں ہوتی ہیں. علوم کی بہت تفصیل ہوتی ہے. اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا.
اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس کی تصدیق کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن کریم پر ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ عام طور سے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن عملی طور سے قرآن کہاں ہم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ ختم کیا تھا۔ کتنے میں؟ 10 سال لگا دیا سورہ بقرہ ختم کرنے میں۔ کیسے؟ ایک آیت پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، اپنی زندگی میں نافذ کرتے۔ جب تک عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا حق۔ امام بخاری جب صحیح بخاری لکھ رہے تھے، جو حدیث لکھتے، جہاں بھی وہ حدیث لکھتے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ شکار کرنے کی صید و ذبائح والی حدیث لکھے تو نکل گئے شکار کرنے، اس کے بعد جب شکار کر کے آ کر لکھیں گے تو جو لطف ملے گا صرف ایسے ہی نقل کرنے میں وہ بات نہیں رہے گی۔ تو جہاں جو بات لکھنا ہے پہلے اس پہ عمل کر لیتے، عمل کرتے، اس کے بعد پھر غسل کرتے، وضو کرتے، اور پھر بیٹھ کر کے لکھتے تھے۔ تاثیر اللہ کی کتاب سے جتنی محبت پیدا ہوگی اتنا آپ کے اندر ایمان، تقوی، سچائی، امانت داری آئے گی۔ آج کتاب کی تجارت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں بمبئی کے اندر جو سیٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پڑھتا، نہ پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ۔ مسجد کے مؤذن، ایک امام یا ایک مؤذن 10 دکانوں کو پکڑ لے گا، آئے گا 5 منٹ پڑھے گا دیکھ کر کے، پھر بند کر کے چلا جائے گا، پھر پڑھے گا چلا جائے گا۔ وہ آئے گا مہینے میں پیسہ وصول کر لے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ یعنی یہ بھی ایک کاروبار چل رہا ہے آپ کے شہر میں، ہے کہ نہیں؟ قرآن خوانی کا تو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ کی کتاب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کی جائے، جہاں عمل کا جذبہ ہے، عمل کی بات ہے، عمل کیا جائے، اور اس کتاب کو جب تک مسلمان پکڑے رہے گا، تھامے رہے گا، اللہ اسے ذلت سے بچا لے گا۔ جیسے جیسے ہمارا اس کتاب سے تعلق کمزور ہوگا، ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہود و نصارہ کی ذلت کا سب سے بڑا جو سبب ہے یا شروعات ہوئی کہ وہ کتاب سے کھلواڑ کرنے لگے، توریت انجیل میں رد و بدل کرنے لگے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو جملوں میں پیش کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ توریت ہے، انجیل ہے۔ یہ ایک فتنہ ان کا کتاب کی تحریف کے ساتھ ہوا، اور دوسرا فتنہ ان کا عورتوں سے شروع ہوا، عورتوں سے فتنہ شروع ہوا۔ آج دونوں فتنے، عورتوں کا فتنہ آپ دیکھیے اس امت کے اندر کتنا خطرناک ہے، کتاب کے ساتھ کھلواڑ کی تو ساری شکلیں آپ کے دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان اگر حقیقی ہے تو کوئی کتاب سے کھلواڑ نہیں کرے گا، کبھی تعویذ بھی نہیں بنائے گا اس کی، کبھی اس کا نقشہ بھی نہیں بنائے گا، جھوٹی کرامتیں بھی نہیں، کچھ نہیں کرے گا۔ کتاب کا ایک تقدس ہونا چاہیے، ایمان اور عمل، یہ ہے کتاب۔ جبریل کے ذریعے اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اس کتاب پر ایمان رکھنے کا دوسرا پہلا فائدہ یہ کہ ناموں کے ساتھ اس کو جانا جائے، دوسرا ہے کہ عمل کیا جائے جہاں عمل کی بات ہے، تیسری چیز کہ اللہ نے جو چیز نازل کی اس سے بندہ راضی ہو جائے، آپ کے موافق ہو یا مخالف ہو، آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا کلام ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کی شان کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اس قرآن کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے، بہت پیاری خوبی، کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں وہ آسمانی کتابیں تھیں، رسولوں پر نازل ہوئیں، اور اس امت کی یہی ایک خوبی اور بڑی ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کسی رسول کو ہم نہیں جھٹلاتے، نہ کسی کتاب کو جھٹلاتے،
جو مقام و مرتبہ ایک مسلمان کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مقام و مرتبہ موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہمارے دل میں ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول تھے، لیکن ہم قرآن کریم پر اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں گے۔ انسان جب ایمان بالکتب، اللہ کی آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، کچھ اس کو خوبیاں اور فضیلتیں ملیں گی۔ نمبر ایک، اللہ کی حکمت اور قدرت کو جانے گا وہ، کہ اللہ نے ہر دور میں، ساری کتابوں میں ایک ہی پیغام نہیں ہے، توحید اور رسالت کا پیغام ایک ہے، لیکن احکام، مسائل، وقت، حالات اور ضرورت کے لحاظ سے چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ کتنا بڑا حکیم ہے کہ جس امت کے لیے جو چیز مناسب سمجھی وہ چیز عطا فرمائی۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان سے اللہ کی حکمت کو بندہ سمجھے گا، اور اس کے بعد اللہ کی حکمت کیا ہے، جو چیز جس کو شوٹ کرتی ہے اسی لحاظ سے وہ چیز نازل کی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو آسمانی کتابوں کا یہ ذکر ہوا۔ اللہ کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، قرآن سے محبت کرنا، عمل کرنا، پڑھنا۔ آپ کو واقعہ پتہ ہوگا نا کہ اس وقت صورتحال ہماری کہاں پہنچی ہے۔ کسی اسکول میں سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا کہ ایک لائبریری قائم ہوئی چھوٹی سی، تو ٹیچر نے کہا کہ آپ بچوں سے کلاس میں کہا کہ آپ کے گھروں میں جو کتابیں نہیں پڑھی جاتی رکھی ہیں اسے لے آئیے، اسکول کی لائبریری میں رکھ دیں گے۔ سارے بچے اپنے گھر سے قرآن شریف اٹھا لائے، قرآن کا نسخہ اٹھا لائے۔ ٹیچر نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہی ایک کتاب ہے جسے ہم سال بھر رکھا ہوا دیکھتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی کبھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جو کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ لے آؤ، تو ہمارے گھر میں بس باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ نسخہ اور لے کے آ گئے۔ یہ کتنا خطرناک شاٹ اور پیغام ہے کہ یہ امت کہاں پہنچ گئی، کہ آج جب سوال ہوتا ہے کہ کتاب کون سی نہیں پڑھی جاتی وہ لے آؤ، تو ہمارے بچوں کا سادہ ذہن قرآن کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم پڑھتے تھے وہ ایسا کرتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب اقوام متحدہ UN قائم ہو رہا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ قائم کیا گیا، تو ہر ملک سے اس کا دستور مانگا گیا باعلاج۔ ہر ملک اپنا اپنے دستور دے کیسے کیسے حکومت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں سعودی عرب نے قرآن کا ایک نسخہ ان کو بھیج دیا۔ انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے آپ کا دستور مانگا تھا باعلاج، تو یہ کیا بھیج دیا؟ تو کہا کہ یہی ہمارا دستور، ہم اسی لحاظ سے حکومت کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا۔ مسلمان جتنا زیادہ قرآن سے قریب رہے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ بلندی دیتا ہے۔ ایمان بالکتب کا بڑا وسیع دائرہ ہے، آسمانی کتابیں اور ہمارے درمیان قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن کریم اپنی تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ اگر نماز سے باہر نکلیں اور مصلیوں کا سروے کریں کہ آج پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی گئی، دوسری میں کون سی، تو ہم شاید مسجد کے باہر بھی نہ بتا پائیں کہ کیا پڑھا گیا تھا۔ اس وقت ہم ذہنی طور سے غائب رہتے ہیں۔ عمومی طور سے آپ دیکھیے یہی صورتحال ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے۔ آج بھی عرب کے اندر بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حرم کے ایک امام ہے، میں تو انہیں 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں، اکثر و بیشتر جب مالک یوم الدین پر وہ پہنچتے ہیں تو رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر تراویح میں یا عام ایام میں مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس پہ ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ شریم صاحب، سعود شریم صاحب کی اکثر تلاوتیں آپ سنیں گے، مالک یوم الدین پہ رقت طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟
جب آپ غور کریں گے اس کی معنویت پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تاثیر آپ کے دلوں پر آئے گی. نہیں غور کریں گے تو کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے. تو ایمان کا تیسرا رکن، پہلا اللہ پر ایمان، یہ ہو گیا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی بھی تفصیل ہو گئی. اللہ کی کتابوں پر ایمان. اب آئیے چوتھا جو رکن ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان. اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی رسالت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام پر کی اور ان کے بعد کے نبیوں پر کی. نوح علیہ السلام سے رسالت شروع ہوتی ہے اور ہم تمام رسولوں پر، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، رسولوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کے، جیسے وزیروں میں کیبنٹ منسٹر ہوتے ہیں، اور یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ رسولوں کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ کسی کی مثال کی ضرورت نہیں. تو 5 اولو العزم رسول، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. ان 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کتنا بلند مقام دیا ہے نبی کو. آپ کہتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. معمولی بات نہیں ہے. دنیا، موجودہ دنیا 7 ارب کی ہے، جب سے بنی ہے پتہ نہیں کتنے ارب لوگ آئے، کتنے رہیں گے. تمام کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی. اور اس کے بعد یہ بات فخر کے طور پر نہیں بیان کرتے، اللہ نے نوازا ہے آپ کو. رسولوں میں اولو العزم رسول، اولو العزم رسولوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے. کتنا اونچا مقام ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز جان لیں، عورتوں کو کہیں شریعت نے نظر انداز نہیں کیا ہے. حدیث میں ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا اور میرے پاس، میرے بغل میں یا پیچھے ایک عورت آ کر کھڑی ہو جائے گی میرے بعد جنت میں جانے کے لیے. میں پوچھوں گا، ارے تم کون ہو؟ یہ اونچا مقام، یہ اونچا درجہ تم کو کیسے ملا؟ وہ کہے گی میں وہ بیوہ عورت ہوں جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے چھوڑے ہوئے بچوں کی بہترین تربیت کی. میرے صبر ضبط کا اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے دنیا میں تو صبر کا بدلہ مقام بھی. اب سوچو کہ نبی کے بعد ایک عورت کھڑی ہے جنت میں جانے کے لیے. اتنا اونچا مقام ہے کسی مذہب میں عورت کے لیے؟ کتنا بلند مقام ہے. تو نبیوں میں خاتم النبیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. آپ نے پیشین گوئی بھی کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. جیسے ہندوستان میں ایک نبی غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی پیدا ہوا. مسلمہ کذاب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس کو پھر قتل کیا گیا. وقفے وقفے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مگر یہ جھوٹے لوگ ہیں. آپ خاتم النبیین، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. ایک مرتبہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں، تو لوگوں نے کہا جو حدیث ہے کہ آخری نبی، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، تو اس نے عقل سے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ نبی نہیں کہ پیدا ہوگا. یہ تو نہیں کہا نا کہ کوئی نبیہ نہیں آئے گی، نبیہ نہیں آئے گی. تو یہ تو واضح ہے کہ اللہ نے نبی عورتوں کو نہیں بنایا، تو نبیہ نہیں آئے گی اس کی ضرورت ہی کیا ہے.
تو اس طرح ریجیکٹ کی گئی. وقفے وقفے سے فتنہ آتے رہتا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض انبیاء ایسے تھے جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے، بعض صرف نبی ہوتے تھے. رسول نبی سے بلند ہوتا ہے، اللہ اسے حکم دیتا ہے دعوت کا، اور نبی رسول کے بعد ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک ایک دور میں کئی نبی ایک ساتھ تھے. بنو اسرائیل میں ایک ہی دور میں کئی انبیاء ہوتے تھے، اور لاکھوں انبیاء کی تعداد آپ دیکھیے. اسی لیے جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان سے جب کہا جائے کہ بھائی 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، سارے نبیوں سے ہمیں محبت ہے، تو اگر ہم سارے نبیوں کا عید میلاد منائیں گے تو 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، 1,24,000 20,000 22,000 جو بھی، سال میں 360 دن ہوتا ہے، تو ایک دن میں ہم کتنے لوگوں کا جو ہے عید میلاد منائیں گے؟ آپ جوڑیے، تقسیم کیجئے 1,00,000 یا 1,25,000 کو 360 پہ. تو کوئی چیز جب غلط ہوتی ہے نا تو اس کا جواب بھی وہیں آپ کو مل جائے گا، عید میلاد کی بدعت کا. ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، یہ رسولوں سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر رسول بھیجا، یعنی اس امت پر ہمیں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملا. یہ معمولی احسان نہیں ہے، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہم پر کہ رسول ہم پر بنا کر بھیجا ہمارے درمیان. جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس مکہ کے ابتدائی دور کے مسلمان پناہ لینے کے لیے گئے تھے مشرکین کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے، تو مشرکین وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد نجاشی سے ملاقات بھی کیا انہوں نے کہ ہمارے شہر سے کچھ ناسمجھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے. نجاشی نے بلایا جو مسلمان گئے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کے کھڑے ہوئے. نجاشی کے سامنے انہوں نے کہا، اپنا مدعا بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور کا حق چھین لیتا تھا، عورتوں کی تجارت کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل خون نیزی، جہاں خون کرنا ہوا قتل کر دیتے لوگوں کو. اللہ کو ہماری اس حالت پر رحم آیا کہ یہ کون سی زندگی انسان گزار رہا ہے. اللہ نے ہم پر ایک رسول بھیجا، جس رسول نے کہا کہ لوگوں بتوں کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے اس رسول نے ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ مت دفن کرو، بیٹیاں رحمت ہیں اللہ کی، قافلوں کو نہ لوٹو، ناحق خون نہ بہاؤ. ہم کو رسول کی باتیں پسند آئیں، ہم اس پر ایمان لائے، اور جب سے ایمان لائے ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی. یعنی پوری تفصیل، کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا. نجاشی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مشرکین سے کہا کہ آپ واپس جاؤ، ان کو میں تمہارے پاس نہیں بھیجوں گا. اب مشرکین واپس آنے سے پہلے پھر جانتے تھے کہ نجاشی جو ہے نصرانی ہے، عیسائی ہے. کہا کہ اے بادشاہ، یہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں. نجاشی نے پھر بلوایا حضرت جعفر کو، کہا کیا کہتے ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہا ہمارے نبی نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، روح ہے جسے مریم کی طرف اس نے پھونکا اور ڈالا، القاء کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نجاشی نے ایک زمین سے تنکا اٹھایا، کہا کہ جتنا کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں تھے.
کہا جاؤ ان کو واپس نہیں کروں گا. تو وہ ابتدائی دور جب حضرت جعفر نے بیان کیا اس بات کو کہ ہم اتنے جاہل تھے کہ بیٹیوں کو گڈھا کھود کے دفن کر دیتے تھے، مر گیا جانور مرا ہوا مردار کھا لیتے، قافلے لوٹ لیتے، طاقتور کمزور کو ہڑپ کر لیتا، مار ڈالتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجتے تھے. پوری جب تفصیل بیان کیا تو نجاشی رونے لگا کہ کتنا محسن اور کتنا پیارا رسول ہے جو یہ باتیں بتا رہا ہے. اسی لیے اب تاریخ میں دیکھیں کہ نجاشی کی غائبانہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اہل علم نے لکھا کہ نجاشی اسلام لایا، اس کے اسلام پر احسانات تھے، اللہ نے اس احسان کا بدلہ نبی سے دلوایا. تو نبی کی رسالت، رسول نے جتنا بڑا احسان کیا اس کائنات پر، اس احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. کثرت سے ہم آپ کی اتباع کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں. ہندوستان جیسے ملک میں یہاں کی عورتوں پر بھی رسول کا احسان ہے، ہندو عورتوں پر. مسلمانوں پر تو ہے ہی کہ جس کے 4 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کیا تو اس کے لیے جنت ہے. اس سے بڑا احسان کیا ہے، خوشخبری کیا ہے؟ ہندو دھرم میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، بیوہ یا ودھوا عورت کو، شوہر کو جب آگ میں جلاتے تھے تو یا جو دھرم گرو ہوتے تھے ان کے جیسے پنڈت وغیرہ، یہ فیصلہ دیتے کہ یہ عورت منحوس ہے، اس لیے اس کا شوہر مر گیا ہے، تو اس کی آگ میں، اس کی چتا میں اس کو بھی جلا دیا جائے. یہ چیز دھرم کے طور پر تھی، ستی کی رسم، زندہ جلا دینا. وہ عورت چیختی چلاتی میرا کیا قصور ہے، لیکن کہتے تو منحوس ہے اس لیے تیرا شوہر مر گیا ہے، اسی میں ڈھکیل دیتے، جلا دیتے تھے. کہیں کہیں آج بھی یہ رسم چوری چھپے جاری ہے. ستی جیسے ہمارے قبرستان ہے نا، شمشان ہے، اسی طرح ستی کے نام سے بڑے بڑے میدان ہیں. آج بھی ہے بڑی قوموں میں ستی کا میدان آج بھی ہے کہ یہاں جلایا جاتا تھا. یہ رسم کیسے ختم ہوئی؟ ہندوستان میں جب اسلام آیا، مسلمان آئے، تو ہندو مسلمانوں کے ساتھ جب رہنے لگے، کلچر، ماحول، پڑوس، کاروبار سب مل گیا، مکس ہو گیا، تو ہندو عورتوں نے اور مردوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. شوہر مر گیا اس کا قصور ہے، بیوی شادی کے لائق ہے تو شادی کر دیتے ہیں، شادی کے لائق نہیں ہے، بچے وغیرہ بڑے ہو گئے تو گزار لیتی ہے بچوں کے ساتھ. تو مسلمانوں کے ماحول نے، مسلمانوں کے کلچر نے ہندوستان کی ہندو عورتوں کو جلنے سے بچایا ہے. جی اکبر بادشاہ تھا نا، اس نے یہ بند کروایا. دیکھیے بادشاہوں کا، سیاسی لوگوں کا، یہ سب الگ میٹر ہے. اسلام، مسلمانوں کا کلچر، ہر ملک ہر زمانے میں بادشاہوں کے الگ الگ قوانین ہوتے تھے. اب کسی بھی بادشاہ کا کھوجیں گے تو 2-4 چیزیں پلس مائنس سب پا جائیں گے. ہماری گفتگو وہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے. رسول کا احسان اس ملک کی ہندو عورت پر بھی ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اور مسلمانوں پر تو ہے ہی احسان. تو ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے سے ایک تاریخ ابھرتی ہے کہ کتنا بڑا احسان میرے اوپر رسول کا ہے کہ مجھے حیوان اور جانور بننے سے بچا لیا. ہماری عورتوں کو جو ہے بکنے سے اور قتل ہونے سے، زندہ دفن ہونے سے بچا لیا. سب سے بری چیز اس زمانے میں عورت تسلیم کی جاتی تھی. یہودیوں کی عورت جانور مانی جاتی تھی، انسان نہیں مانتے تھے. اسلام نے کہا کہ جنت جیسی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اٹھا کے قدموں میں ڈال دیا، ماؤں کے قدموں میں، چلو جنت یہاں ہے. یہ معمولی درجہ نہیں دیا ہے. یہ حدیث درست نہیں ہے لیکن مفہوم درست ہے کہ کسی کے پیر کے نیچے جنت آ جائے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ماں کا مقام و مرتبہ مقرر کرنا تھا، سمجھانا تھا. بیٹی کی پرورش پر جنت مل جائے. بھائی جتنا وراثت میں حصہ پائے گا، اس کا نصف حصہ بہن کو ملنا ہے باپ کی جائیداد سے. کہیں پر بھی اسے محروم نہیں رکھا ہے. تو رسول سے محبت اسی وقت پیدا ہوگی
جب ہم رسول کے احسانات کو جانیں گے، کتنے بڑے بڑے احسانات رسول نے ہم پر کیے، قیامت کے دن، یہ تو دنیا کے احسانات ہیں، قیامت کے دن صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کتاب التوحید میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا کہ لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے کہ ہم گناہ گاروں کی سفارش کر دیجیے، آپ پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں معذرت کرتا ہوں، نہیں جاؤں گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، نہیں جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، اس میدان محشر میں لوگ نوح علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام عذر پیش کر دیں گے، نہیں میں نہیں جا، میری ہمت نہیں، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے، نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ہماری سفارش کیجیے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اس طرح ایک سلسلہ رہے گا رسولوں کا۔ آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ خاتم الرسول ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا اور دیر تک سجدہ کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی، اور پھر میں سفارش کروں گا۔ تو یہ رسول کا احسانات دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہم پر ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیر سفارش کریں گے، کچھ لوگ اپنے گھروں میں پیر کی تصویر لگائے رہتے ہیں کہ پیر جنت میں لے کے جائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے پیر جس کا نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ سب خرافاتیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سفارش نہیں کر پائیں گے جو کہ رسول اور نبی ہیں، تو کون سا پیر اتنا پاورفل ہے جو نبیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ کہیں گے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید ہوگا غوث پاک کا، وہ جنت میں جائے گا سیدھے، فرشتے کہیں گے آؤ ادھر آؤ۔ یہ سب جہالت ہے، عوام کو گمراہ کرنے کے راستے ہیں۔ رسولوں سے محبت، ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے۔ رسول بشر ہوتے تھے۔ یہاں ایک عقیدہ سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ اس بات پر تعجب کرتے کہ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یعنی بشر کو وہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول تو کوئی اور ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ کہ رسول تم بشر کہہ رہے ہو، رسول بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، آج کہہ رہے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے، یعنی عقیدہ وہی ہے، لفظ پلٹا گیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی جو بشری ضروریات ہیں، انسانی ضروریات، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، شادی بیاہ کی، ان میں میں تمہاری ہی طرح ہوں۔ رسالت کی وجہ سے اللہ نے میرا مقام بلند کیا ہے، ان میں برابر نہیں ہوں۔ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبیوں رسولوں کے سب میں ہوں۔ یعنی یہ کہنا کہ ہماری طرح بشر تھے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بشری ضرورتوں میں آپ بشر کی طرح سے تھے، کھانے پینے، سونے، شادی بیاہ میں، لیکن بشر سے اونچا مقام آپ کا رسول ہونے کی حیثیت سے تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ جب گفتگو کریں گا رسول تو ہماری طرح بشر تھے، نہیں میرے بھائیوں، یہ جملہ بظاہر گرچہ سچا ہے، لیکن اس جملے کی آڑ میں کہیں نہ کہیں رسول کی توہین ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول بشری ضرورتوں میں، انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان میں بشر تھے، کھانے پینے، سونے، شادی بیاہ میں، لیکن مقام و مرتبہ سارے بشر، سارے انسانوں سے بلند تھا۔ یہ احترام کا تقاضا ہے رسول کا، اس کے بغیر آپ رسول کی محبت نہیں پا سکتے۔ یعنی وہ ایسے بشر
جن کی طرح کوئی بشر نہیں، بشر تو ہیں مگر ان کی طرح کوئی بشر نہیں ہے. یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. رسولوں پر ایمان جب لائیں گے تو رسولوں پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق پہچاننے میں آسانی ہوگی. بغیر رسولوں پر ایمان لائے آپ حق نہیں پہچان سکتے، کیونکہ رسول سے محبت نہیں، ایمان نہیں، تو آپ ان کی بات کو کیسے قبول کریں گے؟ منکر حدیث، منکر قرآن، ملحد، دہریہ، کیسے وہ جانے گا حق کیا ہے؟ تو رسولوں پر ایمان لانے کا جو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ حق کو پہچان سکیں گے. پچھلی قوموں میں جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا وہ حق کو پانے سے محروم ہو گئے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں میں جو بھی انبیاء یا رسول آئے زمین کے اندر، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء اور رسول، یہ تمام کے تمام اللہ کے مقدس رسول تھے. ان تمام سے محبت کرنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا. اب آپ دیکھیے پوری زندگی ہماری ایمانی، پورا قرآن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام سے یعنی رسولوں کے ارد گرد گھومتا ہے. پورے قرآن کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پورا قرآن 3 ہی باتیں پورے قرآن میں ہیں. پہلی بات توحید کا پیغام، دوسری بات رسالت، رسولوں کا پیغام، اور توحید رسولوں سے ملی. تیسری بات آخرت، ایمان بالآخرہ، یہ عقیدہ بھی آخرت کا رسولوں سے ملا، توحید بھی رسولوں سے ملی. توحید، رسالت، آخرت، یہی 3 چیزیں اللہ نے عمومی طور سے قرآن میں اتاری ہیں. تو رسولوں پر جب ایمان مضبوط ہوگا تو توحید بھی آسانی سے سمجھیں گے، آخرت پر بھی ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان کی آپ کو لذت ملے گی. اور رسولوں پر ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کی رحمت اور شفقت کو جانے گا. کتنا بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ کہ مشکل پیدا ہوتی اور اللہ حل پیدا کرتا تھا. سورہ المجادلہ ہے نا، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام المؤمنین کہ حجرے میں بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں تھے. یہ جتنی بڑی مسجد ہے نا، آپ کا حجرہ اس سے بھی چھوٹا تھا، اس کا آدھا سمجھ لو یا اس کا تیسرا حصہ، یہ آپ کا پورا گھر تھا. ایک کونے میں آپ بیٹھی ہیں، دوسرے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت آئی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ شکایتیں کر رہی ہے اور مسئلے کا حل چاہ رہی ہے. کہہ رہے کہ میں نے ابھی سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی، اتنا ہے کہ کچھ کہہ رہی ہے، گھریلو میٹر ہے اس کا. ابھی وہ بات مکمل کر پائی ہے کہ آسمان سے اللہ نے اس کا حل اتار دیا سورہ مجادلہ کی شکل میں. یعنی رسولوں کے ذریعے اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمارے چھوٹے بڑے معاملات کو حل کر دیا. حضرت خولہ رضی اللہ عنہ تھی جو اپنے گھریلو میٹر کو شوہر کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی. اسی لیے ایک دفعہ کا واقعہ ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے خلیفہ بننے کے بعد. حضرت خولہ کو ان کے باڈی گارڈ نہیں پہچانتے تھے، روکا، عمر تم اللہ سے ڈرو، خلیفہ بن گئے ہو، عوام کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تمہیں یاد نہیں کہ تم ایک زمانہ تھا کہ خطاب کا اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ کے چروائے تھے، ان کے والد کا نام خطاب تھا. اونٹ تھے تو ظاہر سی بات ہے بیٹا چرائے گا، خطاب کا اونٹ چراتے تھے. عمیر بن گئے، پھر عمر بن گئے. اوقاز کے بازار میں کشتی لڑتے تھے، جیسے پہلے میلے لگتے نا، کشتیاں لڑی جاتی تھی، کشتی لڑتے تھے. اب خلیفۃ المسلمین بن گئے، اللہ سے ڈرو. حضرت عمر رونے لگے سن کر کے. تو جو باڈی گارڈ تھے پہچانتے نہیں تھے، اس عورت کو روکنا چاہا کہ تم بلا وجہ خلیفہ کو رلا دی. کہا اس کو چھوڑ دو، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمان کی بلندی سے سنی، قرآن اتارا ہے. عمر کی کیا حیثیت ہے؟ تو رسولوں کا احسان اس دنیا پہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان جتنا پختہ ہوگا ان کے احسانات کو ہم جانیں گے،
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے اور ان سے ہمیں سچی محبت پیدا ہوگی. یہ ایمان بالرسول اور ایمان کا تقاضا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسولوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں رسولوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور رسولوں کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.